Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की इस खास गुफ्तगू में ना हम दिल के सुकून पर बात करेंगे। मतलब वो अंदरूनी शांति जो हम सब चाहते हैं, और हमारे पास जो मालूमात है वो इस बात पर रोशनी डालती हैं कि कैसे अल्लाह की याद, जिसे जिक्र कहते हैं, हमें ये सुकून दिला सकती है। हमारी चर्चा का जो मरकज़ है वो है सूरह रहद की आयत 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मतलब ये कि जान लो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो हमारा मकसद है कि जिक्र की अलग अलग किस्मों को समझें, उनकी अहमियत जानें। चलें शुरू करते हैं। जिक्र की सबसे पहली और कह सकते बुनियादी शक्ल है फ़र्ज़ इबादतें, और उनमें भी सबसे अहम नमाज। जैसा अल्लाह ने सूरत ताहा में फरमाया, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, यानी मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। बिल्कुल सही। नमाज अल्लाह को याद करने का एक फ़र्ज तरीका है, दिन में 5 बार। ये हमें उसके सामने खड़ा करता है। और देखिए जिक्र का ये पहलू कितना अहम है कि एक वाक़या मिलता है सही हदीसों में। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे, तो फज्र के लिए जागने की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को दी गई। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि गहरी नींद आ गई, उनकी भी आँख ना खुली और सबकी नमाज ख़ज़ा हो गई। सबकी हो जी। सूरज निकलने के बाद जब जागे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा कि इस जगह से चलो। फरमाया यहाँ शैतान का असर हुआ है। थोड़ी दूर जाकर पड़ाव डाला। फिर हज़रत बिलाल से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही, जिस ज़ात ने आपको सुलाया उसी ने मुझे भी सुला दिया। हाँ, नींद तो कुदरती चीज़ है। बिल्कुल। तो इस पर उन्हें डांटा नहीं गया। खैर फिर आज़ान हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज निकलने के बाद जमात से फज्र पढ़ाई और एक तालीम दी कि अगर कोई भूल जाए या सो जाए तो जब याद आए या जागे फौरन पढ़ लें। अच्छा, फौरन। हाँ, वही उस नमाज का वक्त है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इसे आदत न बनाएं। गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। इस वाक़े से नमाज की पाबंदी तो समझ आती है, लेकिन एक सवाल अक्सर आता है जहन में, वो नमाज के अंदर की कैफियत का। मतलब अगर नमाज में दिल ना लगे, ध्यान भटक जाए, जिसे खुशू खुजू की कमी कहते हैं, तो क्या नमाज कबूल नहीं होती? देखिए ये एक बहुत अहम सवाल है। खुशू खुजू यानी दिल का लगना, पूरी तवज्जो, ये बेशक नमाज की रूह है, एक बेहतरीन सिफत है। कुरान में भी मोमिनों की पहचान बताई गई है कि वो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं। जी। लेकिन जो नमाज के फ़र्ज अरकान हैं, मतलब क़ियाम, रुकू, सजदा, क़ादा, उनमें खुशू खुजू को फ़र्ज करार नहीं दिया गया। अल्लाह जानता है कि इंसान का दिमाग सोचता रहता है। अच्छा। अहम यह है कि अरकान सही हो। अगर अरकान में कोई गलती हो, भूल हो जाए, जैसे रुकू छूट गया या सजदे कम ज्यादा हो गए, तो उसके लिए सजदा सहव है, भूल सुधारने का सजदा। हाँ, सजदा सहव। मगर सिर्फ ख्यालात के भटकने से नमाज बातिल नहीं होती, उसके लिए सजदा सहव भी नहीं है। नमाज एक ड्यूटी है, एक फ़र्ज। इसे पाबंदी से अदा करना ये अल्लाह से एक ताल्लुक बनाए रखता है। और जैसा कुरान कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वक्त के साथ ये ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती है। तो नमाज हुई, इसी तरह ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ये सब भी फ़र्ज जिक्र हुए। जी हाँ, यकीनन। ज़कात देते वक्त ये याद रखना कि माल अल्लाह का है, हिसाब देना है, ये भी जिक्र है। हज और रोज़े तो हैं ही मुकर्रर जिक्र। लेकिन नमाज की बात अलग है, दिन में 5 बार। ये बार बार अल्लाह की तरफ ध्यान ले जाती है। ठीक है, अब आते हैं जिक्र की दूसरी किस्म पर, और वो है खुद कुरान मजीद। जी। सूरह अल हिज्र में अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस जिक्र यानी कुरान को हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बिल्कुल। कुरान को अज़्ज़िक्र कहा ही इसलिए गया है क्योंकि ये याद दिलाता है। अल्लाह की याद, उसके हुक्मों की याद, पिछली कौमों के वाक़यात से नसीहत, सब इसमें है। तो कुरान पढ़ना, उसे समझना, उस पर गौर करना और सबसे बढ़कर उस पर अमल की कोशिश करना, ये सब अल्लाह का जिक्र है। ये तो सीधा ताल्लुक है। जी, ये अल्लाह का कलाम है, हिदायत का सबसे बड़ा जरिया। इस पर गौर व फिक्र करना सीधे दिल को अल्लाह से जोड़ता है, सुकून देता है। ये तो हुई फ़र्ज इबादत और कुरान की बात। अच्छा, एक तीसरी किस्म भी है जिक्र की, जो शायद सबसे ज़्यादा फैली हुई है। मतलब आम हालात में अल्लाह को याद करना, खड़े बैठे लेटे, हर हाल में। जैसा हदीस में आता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, यहाँ तक कि जनाबत की हालत में भी नहीं।
جیسے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہاں یہ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جی، درود شریف پڑھنا، کوئی بھی دعا مانگنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا، جنابت کی حالت میں بھی سوائے قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کے باقی سارے ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ ہاں، مچھلی کے پیٹ والا واقعہ۔ جی، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا، نا امیدی، تب انہوں نے اللہ کو پکارا۔ وہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ سوچ کر بھی حیرانی ہوتی ہے، اس حالت میں بنا یہ جانے کہ معافی ملے گی یا نہیں، وہ لگاتار یہ پڑھتے رہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی پکار سنی، اس ذکر کو قبول کیا، اور انہیں نجات ملی۔ جی، انہیں نجات دی۔ قرآن میں سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں ذکر ہے اس کا، اور سورہ انبیاء میں اس دعا کے بعد اللہ فرماتا ہے وَقَذَالِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مطلب اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، یہ ہر مومن کے لیے ایک راستہ ہے۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان اس دعا کے ذریعے اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ عام ذکر ہے، جیسے صبح شام کے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ ہاں، وہ دعائیں۔ جی، یا الگ الگ موقعوں کی دعائیں، گھر میں آنے جانے کی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، یہ سب اسی قسم میں ہیں۔ اور ہاں، درود شریف پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے، بلکہ یہ ذکر بھی ہے اور عبادت بھی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور ہر دعا عبادت ہے۔ اچھا، دعا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ان اذکار کی اہمیت کتنی زبردست ہے، وہ حدیث یاد آتی ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ بالکل، گویا ذکر کے بنا روحانی طور پر انسان مردہ ہے۔ ایک اور بڑی پیاری نصیحت ہے ترمذی شریف میں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کے کام تو بہت ہے، کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس سے میں بس پکڑ لوں۔ ہاں، کوئی ایک چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، مطلب تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ہر وقت۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کی بنائی چیزوں پہ غور کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ یہاں تک کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر وضو کے ساتھ بیٹھے رہنا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ نماز کا انتظار کرنا، وہ بھی نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہیں، اس کے ذکر سے جوڑے رکھنے کے بہانے ہیں۔ اور یہاں ایک حدیث قدسی کا ذکر ہے، وہ تو واقعی دل کو چھو لیتی ہے۔ ہاں، وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، مجلس مطلب لوگوں کے بیچ؟ ہاں، کسی محفل میں لوگوں کے بیچ، تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ محبت، یہ قربت، اس کا تو تصور بھی مشکل ہے۔ جی، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اور اسی حدیث کے ساتھ ذکر کی محفلوں کی فضیلت بھی جڑی ہے، جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں پڑھائیں، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ہاں، سنا ایسی محفلوں کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ اللہ ان سب کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات، اگر کوئی شخص اس محفل میں ذکر کے لیے نہیں، بس کسی اور کام سے آیا ہو اور وہاں بیٹھ گیا ہو، ہاں، تو اس کا کیا؟ اللہ فرماتا ہے، ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ مطلب اس سے بھی بخش دیا جاتا ہے؟ جی، اسے بھی بخش دیا جاتا ہے ذکر کرنے والوں کی برکت سے۔ اسے علم حاصل کرنے کی محفلوں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی امید دلانے والی بات ہے۔ قرآن کی وہ آیت ذہن میں گونج رہی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جی، سورہ بقرہ۔ ایک چھوٹا سا کمزور انسان، وہ اپنے بنانے والے کو، کائنات کے مالک کو یاد کرے، اور جواب میں وہ مالک اسے یاد کرے، فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرے، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ذکر کا؟ یقیناً یہ ذکر کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو آج کی ہماری پوری بات کا خلاصہ یہی نکلتا ہے
کہ اللہ کی یاد یعنی ذکر اس کی کئی شکلیں ہیں۔ فرض عبادتیں ہیں جیسے نماز، پھر اللہ کا کلام قرآن ہے، اور پھر وہ عام ذکر جو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں، زبان سے، دل سے، دعاؤں سے، درود سے۔ جی بالکل۔ اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور نتیجہ بھی ایک ہی، دل کا سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ذکر صرف زبان سے کچھ الفاظ بولنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ سے گہرا ایک زندہ تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر سے بھی ہوتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج کی جو یہ تیز رفتار زندگی ہے، اتنی مصروفیت ہے، جہاں شاید زبان سے ہر وقت ذکر کرنا بھی مشکل لگے، تو ہم اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی یاد میں کیسے مصروف رکھ سکتے ہیں، اس کی بنائی چیزوں پر کیسے غور کر سکتے ہیں تاکہ وہ سکون ملے جس کا وعدہ ہے۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔ اسی سوال کے ساتھ اب اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔